6 حسین لڑکیاں اور 7 طاقتور مرد ایک ویران جزیرے پر پھنس گئے۔ انسان کی بقا کے لیے انہیں ایک واحد کنوارے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ 13 افراد کا رابنسن کروزو ہے، کیونکہ ان میں سے ایک پوشیدہ بھیڑیا ہے۔ وہ سب جو کروز پر جانا چاہتے تھے اب جنگلی زندگی گزارنے پر مجبور ہی۔ یک ہفتہ پہلے 13 خاص حیثیت رکھنے والے مسافر بندرگاہ پر آئے تاکہ ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے کروز پر پہنچ سکیں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کھانا پینا، ہنسی مذاق، کسی کو اندازہ نہ تھا کہ آفت آنے والی ہے۔ اسی وقت مارک نے دیکھا کہ کپتان کافی دیر سے غائب ہے، تو وہ ڈرائیونگ کیبن کی طرف گیا تاکہ پوچھ سکے کہ کب جہاز پر سوار ہوں۔ جب وہ پچھلے حصے میں پہنچا تو دیکھا کہ کیبن دھوئیں سے بھرا ہوا ہے اور جلی ہوئی وہ پھیلی ہوئی ہے۔ مارک کو خطرہ محسوس ہوا اور اندر گیا۔ وہاں پورا انجن روم آگ میں جل رہا تھا اور ارد گرد تیل کے ڈرم رکھے تھے۔ مارک آگ بجھانا چاہتا تھا مگر لوہے کا دروازہ پہلے ہی بند تھے۔ بچاؤ کشتی کب آئے گی کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوران دور سے ایک ماہی گیر کشتی آتی دکھائی دی۔ سب نے امید سے شور مچایا۔ مارک نے زور لگا کر کشتی کی طرف تیراکی کی، لیکن اچانک کشتی نے رخ بدل لی۔ ایرک کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اصل میں وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور اغوا کی فہرست میں شامل تھا۔ کسی نے پہلے ہی سازش کر کے جہاز کو آگ لگا دی۔ مافیا سربراہ ناراض ہو کر بچاؤ کا ارادہ چھوڑ بیٹھا۔ سب زندہ بچ گئے۔ کشتی دور چلی گئی۔ مارک واپس لوٹ آیا مگر ساتھی اموٹا اب بھی ڈرم پکڑ کر آگے بڑھتا رہا۔ رات تک وہ غائب ہوگی۔ موٹا راستہ بھٹک گیا، نہ کشتی ملی نہ ساتھی۔ اب اس کے پاس صرف موت کا انتظار تھے۔ یہ حادثہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ 13 میں سے ایک پہلے ہی ختم ہو گیا۔ باقی بھوک، بارش اور سردی میں سمندر پر تڑپتے رہے۔ یک ہفتے بعد انہیں ایک پہاڑ دکھائی دیا، مطلب زمین مل گئی۔ سب تھکے ہارے جزیرے پر پہنچے اور جان بچنے کا سکون پایا، مگر جزیرے کا خطرہ سمندر سے بھی زیادہ تھے۔ یک خوفناک خطرہ قریب آ رہا تھا۔ دھاڑنے کی آواز سے سب کانپ گئے۔ مرد نے اینٹ اٹھا کر لڑنے کی تیاری کی۔ واز قریب آتی گئی، سب ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک جھاڑیوں سے موٹا نکل آیا۔ وہ سمندر میں نہیں مرا بلکہ پہلے ہی جزیرے پر پہنچ گیا تھے۔ ٹی نے دیکھا کہ یہ ویران جزیرہ ہے۔ سب کے جسم کمزور تھے، سب سے پہلے پانی کی ضرورت تھی۔ ماہر نے رہنمائی کی اور ایک صاف ندی ملی۔ سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اسی دوران بادشاہ نے اوپر ایک تالاب دیکھا جس میں مچھلیاں تھیں۔ اس نے پتھروں سے مار کر کئی مچھلیاں پکڑ لی۔ چھلیاں بھون کر سب نے کھانا کھایا۔ اب امید تھی کہ کوئی کشتی گزرے گی، لیکن اچانک بارش شروع ہو گئی جو کئی دن چل سکتی تھی۔ مارک نے کہا کہ غار ڈھونڈنا ہوگا۔ لاش کے دوران بادشاہ الگ ہو گیا۔ اس کی گورننس ایوینا پیچھے گئی۔ وہ ایک پراسرار جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ اندر جالے، بارش کا پانی اور پرانی کتابیں تھیں۔ یہ پرانا گاؤں لگ رہا تھا۔ بادشاہ کو ایک پرانی ڈائری ملی جس میں خوفناک تصاویر تھیں۔ اسے یہ سب دلچسپ لگا۔ سب بھی وہاں پہنچ گئے۔ سب خوش تھے مگر کا دادی کو خوف تھا۔ اسے لگتا تھا کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ دوران سوزن کو الماری میں ڈبے ملے، مگر ان کی تاریخ 3 ماہ پرانی تھی۔ مطلب کوئی یہاں آتا ہے۔ پھر 12 کپڑے ملے جو سب کے سائز کے تھے، مگر وہ 13 لوگ تھے۔ ایک سیٹ کم تھا۔ کیا کوئی اضافی ہے؟ شاہ نے ڈائری میں مزید خوفناک نشانات دیکھے۔ یہ جزیرے پر کسی خاص وجود کی نشانی تھی۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا اور پیچھے سے کوئی خوفناک چیز اس پر حملہ آور ہو گئی۔ میں جادوگر نے آنکھیں کھول دیں۔ سب سے بڑا خوف حقیقت بن گیا۔ وہ چیز آ گئی۔